السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کی دنیا ماضی کی دنیا سے کس طرح کیوں کر مختلف ہے؟ کیا اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں؟ جب بین الاقوامی امور کی بات ہوتی ہے تو قومیں آپس میں جو مسائل ہوتے ہیں ان سے کس طرح نمٹتی ہیں، ان چیلنجز کو کس طرح، کیا ہمارا دور پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف جا رہا ہے یا اس میں بھی کوئی رخنا دکھائی دے رہا ہے؟ ابھی اس ساری صورتحال میں افق پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ایک چیز بہت سامنے کرنٹ ایشو ہے، وہ ہے ابراہم اکارڈز. ابراہم اکارڈز کا آپ کو معلوم ہی ہے، جو موجودہ صدر ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں یہ ہوئے تھے، اور کچھ عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین بھی، اور اس کی بھی ایک بنیادی ایک تھیم تھی. وہ خیر آج ہم ڈسکس کریں گے، بجائے کہ میں ابتدائیے میں ساری بات کر جاؤں کہ اس میں ابراہم، ہولی پروفٹ ابراہم کے پیس بی اپون ہم کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ جی یہ جو نسلیں یہاں پہ آباد ہیں مڈل ایسٹ یا گرد و نواح میں، یہ انہی کی پیروکار ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں. تو ان میں کامنالٹی کا پوائنٹس آف کنورجنس ڈھونڈے گئے. کوشش تو یہ تھی. اس کے پیچھے انٹینشنز کیا تھے؟ انگریزی میں کہتے ہیں دا وے ٹو ہیل از پیوڈ ود دی بیسٹ آف انٹینشنز. لیکن وہ انٹینشنز ہی آج ہم نے انالائز کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک انٹینشنز انالسٹ موجود ہیں، جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. سر ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ آپ کا. سو اوور ٹو یو. جی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. جی ون بائی ون کرتے جائیں گے. بہت شکریہ جناب. یہ ابراہم اکارڈز یہ ایک فارن پالیسی انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے، بڑی عمدہ بات کی آپ. جیسے آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پچھلے ٹینیور میں انہوں نے شروع کیا. تو فارن پالیسی انیشیٹو اس لیے ہے کہ جس خطے میں اسرائیل ہے اس خطے میں اسرائیل بہت ہی ان پاپولر ہے، ایک ہوسٹائل اینٹیٹی ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے نیبرز کے ساتھ اپنے ریجن میں کوئی 80 سالوں سے کچھ نہیں ہوا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومیسی میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ بہت ہی پور فارن پالیسی رکھی ہے اسرائیل نے پچھلے 80 سال سے، کہ انہوں نے اپنے پڑوسیوں سے جہاں پر انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، اگر وہ کسی جگہ پہ جہاں پر ان کو انسٹال کیا گیا تھا ٹھیک ہے، انہوں نے وہیں رہنا ہے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا تھا اور آ گیا ہے کہ وہ اپنی فارن پالیسی پہ نظر ثانی کریں. یعنی کہ ان کا کوئی مائنڈ سیٹ ایشو ہے، کوئی سم تھنگ. میں عرض کرتا ہوں. تو یہ بنیادی طور پہ ابراہم اکارڈز جو ہیں ایک فارن پالیسی انیشیٹو تھا. ٹھیک ہے. مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ جو ریجن کے کنٹریز ہیں، لٹل وائڈر ویسٹ ایشیا میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں بھی، جن ملکوں نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا، ان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ان سے تسلیم کروایا جائے. یعنی نمبر ون پوائنٹ یہ تھا، یہ فوکس تھا. ٹھیک ہے. چونکہ اسرائیل کی صرف اسٹیبلٹی کے لیے نہیں، میاں صاحب، اسرائیل کی سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک جو میٹر کرتے ہیں، اس ریجن کے لوگ ہیں، وہ اسٹیٹس ہیں، اگر وہ ان کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تو اس سے بڑا میرے خیال میں سیکورٹی تھریٹ اور کوئی نہیں ہے. لیجیٹمیسی ایشو. یہ سیکورٹی تھریٹ اس سے بھی بڑا ہے کہ اگر کسی کے پاس فار ایگزامپل نیوکلیر ویپنز ہیں یا کسی کے پاس کنونشنل اسٹرینگتھ اسرائیل سے بھی زیادہ ہے، تو میں کہوں گا نان ریکگنیشن جو ہے، نان ایکسیپٹنس جو ہے، یہ اس سے بھی بڑا خطرہ ہے ان کے لیے. یہ اس سے بھی بڑا خطرہ چونکہ یہ جو کنٹریز جن کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کی ایگزسٹنس کو مانتے ہی نہیں. I beg your pardon، ایک لفظ آپ بڑا اچھا بولتے ہیں اس حوالے سے، حالانکہ ٹرانسفارم کو تو لوگ کہتے ہیں نان ایکسیپٹنس ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. بالکل، وہ بڑا خطرناک اسکیل پہ چلی جائے. ایک ہے نان ریکگنیشن، ایک ہے نان ایکسیپٹنس. ان میں تھوڑا سا ہمیں ایلیبریٹ تو کریں. اسرائیل کے کیس میں بہت سے ملک ایسے ہیں، خاص کر اسلامک کنٹریز
جو کہ ان کی ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. چند ایک ہیں ویسے جنہوں نے کیا ہے. انیشیو جسے کہتے ہیں, اب انیشیو، شروع سے, بنیادی طور پہ شروع سے بنیادی سے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک فورن ٹرانسپلانٹیشن ہے. یورپ سے لا کے لوگوں کو رکھا گیا اور اللیگلی رکھا گیا, illegally اور پھر بغیر ان کی کنسنٹ کے رکھا گیا. ایک اگر یہ جب بھی یونائٹڈ نیشنز نے ریزولوشن پاس کیا تھا 1947 میں یا 48 میں, 48 تھا 181 جی. آرٹیکل کے تحت, اس وقت اگر یہ ہوتا کہ جو بھی کنٹریز تھے ریجن کے ان کو آن بورڈ لیا جاتا, ہاں ان کو آن بورڈ لیا جاتا, جو ان کے تحفظات تھے, ریزرویشنز تھی, جو ان کے کنسرنز تھے, آپ اس اسٹیج کے اوپر ان کو ایڈریس کر لیتے. تو یہ جو 80 سال کی لڑائی ہو رہی ہے جس میں لاکھوں, میں کہوں گا ملینز جانیں چلی گئی ہیں, اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور جو آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک کانفلکٹ بنا جس نے ٹرانسفارم ہو کے اس پورے ریجن کو ایک اپنی جکڑ میں لے لیا نا, ایک بڑی ایک مصیبت کی. یہ اب پورا ریجن ٹریپ ہو گیا ہے, ٹریپ ہو گیا, اس کے اندر ٹریپ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب چلے وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب یہ جو ابراہم اکارڈ تھا میرے خیال میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پچھلے ٹینیور میں بہت ہوشیاری سے اور چلاکی سے یہ ایک ایگریمنٹ کنسٹرکٹ کیا گیا. اس طرح کنسٹرکٹ کیا گیا کہ ایک پارٹی کا جو 80 سال پرانا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے, لیکن جو باقی پارٹیاں ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کا اس میں کوئی پروویژن نہیں تھا. کوئی ایک آدھ پوائنٹ ذرا بتا دیں جی, تاکہ لوگوں کو ذرا اویئرنیس ہو جائے اس کی. جی, اب جو اسرائیل کا پرابلم یہ ہے چونکہ اس علاقے کے لوگوں نے یا مسلم کنٹریز نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا. ہم فرق کر رہے ہیں دونوں میں. ٹھیک ہے, نان ایکسیپٹنس کا مقصد ہے کہ میں آپ کے سرے سے ہی تسلیم نہیں میں آپ کے وجود کو مانتا ہی نہیں ہوں. جیسے آپ نے اب انیشو کہا نا کہ سرے سے نہیں ہم تسلیم, میں آپ کے وجود کو مانتا ہی نہیں ہوں, مانتے نہیں ہوں. تسلیم ہونا ایک علیحدہ بات ہے. پھر دوسری بات آ گئی کہ وہ کنٹری اگر جیسے تیسے کر کے بن گیا, اور وہ جو کنٹریز ہیں وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ آپ ایک لیجیٹیمیٹ لیگل انٹیٹی ہو. ٹھیک ہے, دیٹ از اے ریکگنیشن. دونوں میں فرق ہو گیا. تو ابراہم اکارڈز میں پھر اچیو کیا ہوا تھا اس وقت کے اندر؟ یہ تھا کہ یہ جو کنٹریز ہیں اب وہ ملک تو چونکہ بن گیا, یونائٹڈ نیشن نے پاس کی ریزولوشن جس کے تحت اب 80 سال گزر گئے ہیں, اب ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ بڑا ایشو ہے. ریکگنیشن نہ ہونے سے میاں صاحب جتنے بھی ریلیشن شپس ہیں وہ فروزن ہیں, وہ آگے بڑھ نہیں سکتے. جب ریلیشن شپ نہیں بڑھیں گے آپ کے خطے کے لوگوں کے ساتھ تو پھر آپ کا پیس نہیں آئے گا, پھر اس علاقے میں پراسپیرٹی نہیں آئے گی. یہ بھی ایک بہت بڑی مت ہے کہ اسرائیل بہت ایڈوانس کنٹری ہے. اچھا, یہ مت اپنی جگہ پر ہے, ضرور ہے, کیونکہ پوری دنیا سے ٹیکنالوجیز وہاں آ رہی ہیں, پوری دنیا سے نو ہاؤ وہاں آتی ہے, پوری دنیا سے ان کے ساتھ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک کوآپریشن ہوتا ہے. اور وہ جہاں سے وہ اٹھ کر آئے تھے جیوز یورپ سے, تو یورپ تو بہت ایڈوانس سوسائٹی تھے. ٹھیک ہے, اور یہ چونکہ اس کا حصہ تھے تو لہٰذا ایجوکیشن میں کافی ایڈوانس, ان کا بیس اچھا تھا. قدرتی بات ہے سر. اچھا, آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انولنریبل انوینسیبل نہیں ہے سر, اصل یہ بات ہے. بالکل یہی ہے. تو ایڈوانسمنٹ اپنی جگہ. اب دو چیزیں ہو گئی اس کی, ایک ان کی اکنامک اسٹرینتھ, دو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور تیسرا ملٹری مائٹ. اور تیسری ایک اور بھی چیز ہے, وہ ہے پیپل, جسے کہتے ہیں پیپل, عوام. اب عوام آیا کہ ان کے اندر ریزیلینس ہے, ان عوام کے اندر اس خطے کے لیے اس قسم کی کمٹمنٹ ہے, یا وہ کمٹمنٹ بھی میاں صاحب ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ وہ بھی ڈنڈے اور گولی کے زور پہ کی ہوئی ہے. اب آپ نے دیکھا, ہم آگے چلتے ہیں لیکن ایک مثال دے دیتے ہیں. ابھی جب ایران نے اسٹرائک بیک کیا تو اسرائیل کے اندر سے کیا کہتے ہیں, غول کے غول, قافلے کے قافلے بھاگ پڑے, وہاں سے بھاگ پڑے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان لوگوں کی کمٹمنٹ اسرائیل سے کتنی ہے. تو ریزیلینس والی بات تو ایکسپوز ہو گئی نا, ہو گئی. تو لہٰذا یہ دنیا میں سر کوئی بھی پاور, ایون سپر پاور بھی انوینسیبل نہیں ہے. وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی اور آتی ہے, اور کمزوری بھی آتی ہے. گوئنگ بیک ٹو ابراہم اکارڈز کی بات ہم کر رہے تھے, تو یہ ایک ڈپلومیٹک موو تھی,
فارن پالیسی انیشیٹو تھا اس علاقے کے لوگوں کو اور خاص کر مسلم سوسائٹیز کو کہ وہ ریکگنائز کر لیں تاکہ اسرائیل اپنے لحاظ سے ایک اسٹیبل سوسائٹی بن سکے. ٹھیک. اب جو اس میں چیز مسنگ تھی وہ یہ تھی کہ جو پیلسٹینین ہے وہ اس کے لیے ان کے اندر کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اسرائیل ریسیپروسٹی کے بیس کے اوپر اگر وہ ان کو مانے مانا فلسطینی اسرائیل کو مانے یا مسلمان کنٹری ان کو مانے تو اسرائیل بھی ان ریسیپروسٹی ان کو مانے. صرف ماننا کافی نہیں ہے اور ان کو ان کے ساتھ ایک اچھا روابط قائم کرے, پازیٹیو ریلیشن شپ ڈیولپ کرے. یہ چیز اس کے اندر مسنگ تھی. ٹھیک ہے. اب وہ مسنگ جو چیز تھی اس کی وجہ سے فار ایگزامپل سعودی عرب ہے, ٹھیک ہے, اور عرب کنٹریز ہیں, پاکستان ہے اس کے اندر شامل. تو ان کنٹریز نے یہ کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کو تو یہ کنٹری ریکگنائز کر لیں اور آپ ادھر سے, لیکن آپ وہ جو مین ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کی ریکگنیشن نہیں ہو رہی آپ اس کو ایڈریس نہ کریں. تو یہ ایک بڑا فلا اس کے اندر ہے, میں کہوں گا چلاکی ہے اس کے اندر. یہ نمبر 1. نمبر 2, اب ہم بات کیا کرتے ہیں, یہ سب تھوڑا سی اور اس کو نا فلسافیکل لیول پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ابراہیم اکارڈ. کیوں کہتے ہیں ابراہیم اکارڈ؟ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولادیں ہیں. تو اگر یہ تینوں ریلیجن جوڈیزم, کرسچینٹی اور اسلام اگر ان کے اندر کامنالٹیز ہیں جو کہ ہیں تو ہیں بھی کچھ ہیں بھی اور ان کا اوریجن بھی کامن ہے. ٹھیک. مقصد یہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جائیں تبھی تو اکارڈ بنا نا, ٹھیک ہے, تبھی تو نام رکھا گیا. اب اگر کامنالٹیز بھی ہیں ریلیجن کے اندر اور اس کا اوریجن بھی کامن اوریجن ہے تو یہ جو تینوں کمپوننٹس ہیں یا تینوں پارٹنرز ہیں تو ان کی آپس میں بھی برابری ہونی چاہیے. کیا برابری ہے؟ نہیں ہے. جیوز اور کرسچنز مسلمانوں کو کیا اپنے برابر سمجھتے ہیں؟ نو. مطلب پریکٹیکل ریالٹی تو یہ تھیولوجی کے لیول کے اوپر اور پولیٹیکل لیول کے اوپر اور جیو پالیٹکس کے لیول. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ ابراہیم اکارڈ لے کر آئے ہیں, یہ سب دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, آپ ان کو اکارڈ لے کر آئے ہیں اور اس کا بیسس آپ نے حضرت ابراہیم سے شروع کیا ہے اور کہ ہم سب ان کی اولادیں ہیں تو ہم سارے برابر ہیں اور یہ تینوں کو تینوں ڈیوائن ریلیجن کہلاتے ہیں. جب ڈیوینٹی بھی اس کے اندر ہے, ڈیوائن ہونا بھی ثبوت ہے, تینوں کی کتابوں کے اندر ریفرنسز بھی ملتے ہیں, تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ مسلمانوں کو کم از کم پیچھے کئی سو سال سے ویسٹ اور جیوز ان کو اپنا ایک لیسر پارٹنر سمجھتے ہیں. میں کہوں گا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, لیسر پارٹنر. اگر ہم تینوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, بلکہ وہ تو ان کو ایکسس آف ایول تک کہتے رہے ہیں, تینوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ہم تینوں ڈیوائن ریلیجن ہیں, ہم ایک دوسرے کی بکس کے اندر اس کا ریفرنسز بھی آپ کو ملتے ہیں, پریکٹسز بھی ان اے وے کافی چیزیں ایک دوسرے سے ادھار لی گئی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک ٹو سٹارٹ ود فلسطین کو کیوں نہیں مانا جا رہا؟ یہ سب نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2, یہ مسلمانوں کے ساتھ جو پچھلے کوئی سو سال سے ہو رہا ہے کہ آپ مسلم اسٹیٹس کو ون آفٹر دی ادر ڈسٹرائے کر رہے ہو. پچھلے 35 سالوں میں آپ نے جب سے نیتنیاہو آئے ہیں آپ نے دیکھا لیبیا تباہ ہوا, سوڈان کو تباہ کیا گیا, ٹھیک ہے, عراق کو تباہ کیا گیا, سیریا کو تباہ کیا گیا, یمن کو تباہ کیا گیا, لیبنان کو تباہ کیا گیا ہے, اور اب آپ پڑ گئے ہیں ایران کے پیچھے. اور پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک گریٹر اسرائیل کا پلان سامنے لے آئے اور کہ 2000 سال پرانا اس طرح 1000 سال پرانا ہمارے ساتھ گاڈ نے ایک کووننٹ کیا تھا بھئی آپ پرومسڈ لینڈ کا لیٹس یوز کامن سینس. اچھا, آپ رہتے ہیں بوڈاپیسٹ میں, آپ کئی سو سالوں سے ہنگری میں رہ رہے ہیں, آپ کئی سو سالوں جرمنی میں رہ رہے ہیں, آپ کئی سو سال سے کہیں اور رہ رہے ہیں, اور ایک وقت آیا آپ اٹھ کے آگے ہو اور آپ کہتے ہو کہ فلسطینی نکلو یہاں سے, اور یہ ہمارا پرومسڈ لینڈ ہے. کئی ہزار سال پہلے ٹھیک ہے اللہ نے ہم سے پرامس کیا تھا. کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ کوئی ایویڈنس بھی نہیں ہے. وہ آج تک سسٹینشیٹ کر نہیں سکے. ویسے دیکھیں کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ ایک
یہ ایک ٹیمپرنگ کی گئی ہے ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اوور سینچریز. نہ اسکرپچرز میں ہے نہ کسی سینگز میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. یہ ویسے اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی کوئی؟ سر اگر آپ اس کو تھوڑا سا زائونزم کا کیونکہ ہم ایک ہم انالیسس کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں، ہم بالکل مذہب کی طرف نہیں جا رہے. لیکن اگر میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی جو نئے ریلیجن آئے، جوڈیزم کو کرسچینٹی نے ریپلیس کیا. ٹھیک ہے. کیوں کہ جوڈیزم جو جوڈائزم فیتھ تھا جو لیٹس کال دس فیتھ، جو جیوز فیتھ تھا وہ اتنا ڈسٹارٹ ہو گیا تھا. یہ تو پروون ہے نا کہ نیا ریلیجن اس وقت آیا جب پچھلا جب وہ مسخ ہو گیا، ڈسٹارشن ہو. ٹھیک ہے. ڈسٹارشن بیونڈ ریکگنیشن ہوئی تو کرسچینٹی آئی. حالانکہ کرائسٹ پیس بی اپون ہم یہ تو ثابت خود بھی جوڈائزم سے ہی آئے تھے نا. وجہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے. ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی. جی. اچھا اس کے بعد جب کرسچینٹی کے اندر ڈسٹارشنس آ گئی ود دا پیسج آف ٹائم، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی بھی ہیں. اور بائی دا وے ناٹ ایوری پریسٹ، ناٹ ایوری تھیولوجین، ناٹ ایوری ہسٹورین، ناٹ ایوری فلاسفر از 100% انٹلیکچولی آنیسٹ. یہ تو صحیح کہا آپ نے. وقت کے ساتھ بلکہ کوئی 10% ہی آنیسٹ ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ سوچ بھی بدلتی ہے، حالات کے ساتھ انٹرپریٹیشن بھی بدلتی ہے، اور حالات کے ساتھ انٹینشنز بھی بدلتے ہیں لوگوں کے. آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس بھی ہوتی ہیں. میں جو اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اسلام کا جو کہ ایک حق ہے، یہ اس لیے حق ہے کہ جو پرانے ریلیجن تھے وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹارٹ کر دیے گئے. وہ جو اوریجنل میسج تھا وہ خراب کر دیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میسج آف گاڈ جو اب ریفائن ہو گیا اسلام کی شکل میں، یہ رینیول ہے. دیکھا جو رینیول اینڈ ریفائنمنٹ جس میں ہم بلیو کرتے ہیں کہ وہی اسلام ہے. یہ ٹھیک ہے. مے بی جب سے ایڈم کے دور سے شروع ہوا یا بعد میں شروع ہوا، جو بھی ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں. ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ڈسٹارشنس آتی گئی وہ انفیکٹو ہوتے گئے، وہ ارریلیونٹ ہوتے گئے، اور وہ ڈسکارڈ کر دیے. اسلام نے وہ ایڈریس کیا اور وہ ڈسکارڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کی جگہ پر ایک نیا فیتھ آ گیا، ایک نیا کیا نام ہے دین آ گیا، جو دین پوری دنیا کے لیے تھا. اب ہم اس طرف نہیں جا رہے تھیولوجی کی طرف، ہم پھر بھی جیو پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں. کہ اگر مجھے ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے پوائنٹ. اگر ہمارا اوریجن ایک ہے اور کامنالٹیز بھی ہیں، تینوں ڈیوائن ریلیجن ہیں، تو تینوں ڈیوائن ریلیجن کے جو فالوورز ہیں وہ ایکول کیوں نہیں ہیں؟ اور مسلمانوں کے ساتھ پچھلے کتنے 100 سال سے یہ جو ڈسکرمنیشن کیوں ہو رہی ہے؟ فلسطینیوں کو جگہ کیوں نہیں مل رہی؟ ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو ون بائی ون یہی جو جیوش اسٹیٹ ہے جو اپنے آپ کو ریکگنائز کروانا چاہتی ہے، وہی مسلمان ملکوں کو ڈسٹرائے کر رہی ہے ون آف دی ادر. ٹھیک ہے. اب لیٹسٹ جو راؤنڈ ہوا وہ ایران کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوائنٹ یہ ہم آج ہائی لائٹ کر رہے ہیں جو ہم لائٹ کرتے. تیسری بات، یہ بہت اچھی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ سوچا کہ یہ جو صدیوں پرانا ایشو ہے مسلمانوں کا، کرسچنز کا اور جیو کا آپس میں جو کانفلکٹ ہے، اس کو ریزالو کیا جائے، اور ایک ان اے وے کریٹو نام اڈاپٹ کیا گیا. ابراہیم اکارڈ جو ہے. جی ٹھیک ہے. آئی وش کہ اب ہونا یہ چاہیے، میرے ایک جو میں انالیسس کر رہا ہوں یہ ہونا چاہیے کہ پریزیڈنٹ بش کے ساتھ، شاید اسرائیل کے ساتھ یا نتنیاہو کے ساتھ تو یہ بات نہ ہو سکے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک وائڈر ڈائلاگ ہونا چاہیے امنگ اسی پوائنٹ کے اوپر مسلمانوں کا، ملکوں کا. پارٹنر ہم جا رہے ہیں ذرا ایک بریک پہ، تو ذرا یاد رکھیے گا یہی مسلمانوں کا. تو جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. نذیر صاحب، آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ان کے ساتھ اب مسلمز کا ڈائلاگ ہونا چاہیے جو اس پرسپیکٹو میں. ہم پوائنٹ پک کر رہے ہیں ابراہیم اکارڈز کے. ابراہیم اکارڈ، ایک سوال بھی تھا لینے. یہ ابراہیم اکارڈز اس کی کوئی ریفائنڈ فارم ہے پہلے والے ابراہیم اکارڈز کی؟ ڈڈ دیٹ فیل؟ وہ فیل ہو گیا، کیا ہوا؟ یہ تھوڑا سا سارے سوال ساتھ ہی یا سکسیس پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے. آپ یہ کہیں کہ وہ کنٹینیوشن ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس ٹینیور میں ابراہیم اکارڈز
زیادہ کامیابی نہیں ہو سکی اس میں یو اے ای اور بحرین بحرین 2 ملکوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، یعنی ریکگنائز کیا تھا اس نے۔ ریکگنائز کیا تھا، اور اس سے آگے بات نہیں بڑھ سکی، اور وہ بھی اس لیے نہیں بڑھ سکی کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہم آج اس گفتگو میں اس کا دائرہ اور بڑا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کہ جب آپ نے یہ لانچ کیا ہے تو اب اس کو اس کے منطقی لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ریزسٹنس ہے، ٹھیک ہے، ریزسٹنس تھی تو پہلے ٹینیور میں یہ ریکگنائز نہیں ہوا اسرائیل، اس کا معنی کوئی ایشو تھا۔ اب اس ایشو کو آپ ایڈریس کریں، کیوں نہ اب ایک ڈائلاگ ہو لارجر لیول کا، گلوبل لیول کے اوپر، تاکہ یہ جو تینوں ریلیجن ہیں جو ویری لانگ ٹائم ان کی آپس میں چپکلش ہے، کانفلکٹ ہے، اور کروسیڈز بھی لوگوں کو یاد ہیں، صلیبی وہی میں عرض جنگیں، کر یہ رہا ہوں، وہ۔ آپ کو یاد ہے جب اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ایک، میں کہوں گا کریٹو تھاٹ ہے، یہ اٹ از اے کریٹو تھاٹ، اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ، must be looked into لکڈ انٹو، ٹھیک ہے، اینڈ اپریشیٹڈ۔ اب اس کو لاجیکل کنکلوژن طرف لے کر جائیں کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ہمارا اوریجن بھی ایک ہے، ہماری کامنالٹیز کے اندر یہ بھی بات ہے، ہسٹوریکلی کانفلیکچوئل ریلیشن شپ رہا ہے، اور اب 21 سینچری میں جب ٹیکنالوجی اتنی لیتھل ہو گئی ہے، آپ کے سامنے ہے، اور ویپنز اتنے لیتھل ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو مزری گلوبل لیول کے اوپر ہے اس مزری کو آپ ایڈریس کریں، اور ایگنی میں جو لوگ رہ رہے ہیں، تکلیف میں رہ رہے ان ہیں، کو نکالیں اس میں۔ اور بنیادی طور پہ وجہ یہی ہے کہ یہ کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ اب اس کانفلکٹ کو ریزالو کریں اور یہ ایگری کریں کہ یہ تینوں مذہب جو ہیں، تینوں کی کامنالٹیز بھی ہیں، کامن اوریجن بھی ہے، اب ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو کے آپ ایک اکارڈ کو اس لحاظ سے کریں کہ نو مور کانفلکٹ، نو مور نو مور وارس، نو مور ڈسکریمنیشن، نو مور ڈسکریمنیشن۔ ایکول لیول کے اوپر۔ تو اتنا بڑا، میاں صاحب، اتنا بڑا ریولوشن ہوگا یہ ہسٹری کے اندر کہ آپ تینوں ریلیجنز کے اندر ایک مفاہمت پیدا کریں گے، ان کے اندر ایک پیسفلی رہنے کا پروویژن کریں گے، اور ایک کامن پراسپیرٹی ہوگی، اینڈ دے ول رائز ٹوگیدر۔ اچھا، ہاؤ فار از the present proposed draft of Abraham Accord different from the اس طرف past؟ نہیں جا رہا ہے۔ یہی تو ایشو ہم نے شروع میں ریز کیا تھا کہ یہ جو براڈر ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ملک جو ہیں وہ ریکگنائز نہیں کر رہے، ایون دو کہ آپ ان کو پریشرائز کر رہے ہو۔ جو ایران جس نے ریکگنائز کیا ہوا ہے شروع سے، وہ بھی اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اسرائیل کی ویری ایگزسٹنس جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اچھا، بیگ یور پارڈن، کین وی ڈرا این انالوجی ود افغانستان کے جس کو واقعی کوئی نہیں ریکگنائز کر رہا، ماسوائے رشیا نے کر لیا نو، شاید، دو مختلف اس میں چیزیں ہیں۔ انالوجی نہیں ڈرا کی نہ، جا سکتی؟ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، ایک اسٹیٹ کی ریکگنیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے رجیم کی ریکگنیشن۔ جو افغانستان کو پرابلم پیش ہے وہ بھی آج ہم کلیئر کر دیتے ہیں، وہ رجیم ریکگنیشن کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یعنی ملک کی تو سر افغانستان تو کب سے ریکگنائز ہے، پرانا ملک ہے، ٹھیک ہے، کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جس نے افغانستان کو ایز اے کنٹری ریکگنائز نہیں نہ کیا، کیا ہو۔ وہ یو این کے ممبر ہے۔ لیٹس ناٹ اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن اٹ، ٹھیک ہے، لیکن کلیئرٹی کے لیے یہ کہہ دیں کہ یہ رجیم ریکگنیشن کی بات ہے کہ ٹھیک ہے، آیا کہ یہ رجیم لیگل ہے، انٹرنیشنل لاء کے تحت ہے، گلوبل کمیونٹی ایکسیپٹ کرتی ہے، آیا کہ یہ جو رجیم افغانستان میں اس وقت ہے طالبان کی، وہ گلوبل نارمز کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے، اور ان کا جو کردار ہے، ان کا جو کانڈکٹ ہے، آیا کہ وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے گلوبل جو کامن ویلیوز ہیں ان کو کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیونکہ نہیں کرتا، اس لیے ابھی تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ آئی تھنک دس از دا پوائنٹ ان دس ون، وہاں پر کنٹری کی ریکگنیشن کی چلیں کمنگ ٹو ابراہم اکارڈز ناؤ۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک لارجر ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر آج سے کوئی 15 سال پہلے ڈائلاگ امنگ سویلائزیشنز باقاعدہ انیشیٹو لیا گیا تھا، اور شاید اس کا ہیڈ کوارٹر بھی ایران میں ہے۔ ڈائلاگ امنگ سویلائزیشنز ایران نے انیشیٹ کیا؟ ایران نہیں، وہ یو این کا یو این ہی کا انیشیٹو تھا، یو این کا انیشیٹو تھا،
بہت سے ملکوں نے ریکگنائز کیا. جو ہم باتیں آج کر رہے ہیں وہ آج سے پہلے کچھ ہو چکی ہیں کہ اس کو یوں کیا جائے, لیکن اس وقت سویلائزیشنل اینگل سے تھا, اور سویلائزیشن سے مراد صرف کرسچن جیو اور مسلمان نہیں تھے, اس میں کرسچن بدھز بھی آ جاتے ہیں, ویسٹرن سویلائزیشن ویسٹرن بھی, اور ایسٹرن مسلم سویلائزیشن بھی, ٹھیک ہے, اور چائنیز سویلائزیشن چائنیز بھی, ٹھیک ہے. تو وہ سویلائزیشنل اینگل سے تھا. یہ جو ہے یہ پیور فیتھ کے اینگل سے ہے, کیونکہ بات فیتھ کی ہو رہی ہے یہاں پر ریکگنیشن نہ کرنے کی. تو میرے خیال میں یہ ایک موقع ہے اگر یہ اویل ہو سکے. اب اس میں کرنا کس نے ہے, کون کرے گا؟ مسلمانوں کو چونکہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں, اور مسلم کنٹری جو ہیں یا سوسائٹی جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہیں اس کے اوپر. اب یہ جو سوسائٹیز ہیں مسلمانوں کی, اس کے اندر جو اکیڈمیا ہے, اس کے اندر جو اسکالرز ہیں, اس کے اندر جو اسٹریٹجسٹ ہیں, اس کے اندر جو پولیٹیشینز ہیں, میرا اپنا انکلوڈنگ ڈپلومیٹس, ڈپلومیٹس بھی, میرا اپنا یہ ہمبل اوپینین یہ ہے, لیٹ می کال اٹ این اوپینین, یہ ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو ٹرن دس چیلنج انٹو این اپرچونٹی. یہ ایک چیلنج ہے, ٹھیک ہے. یہ چیلنج جیوز کے لیے بھی ہے, یہ چیلنج کرسچنس کے لیے بھی ہے, اور یہ چیلنج مسلمانوں کے لیے. جیوز میں آپ ریئلائزیشن دیکھ رہے ہیں فار سچ اے تھنگ؟ بالکل ہے. یعنی کہ اتنی مار کھانے کے بعد, یا کوئی چلیں مار کھانے کا لفظ نہیں بولتے ہم, وہ تھوڑا سا ایسی, دیکھیں تاریخ جب آگے چلتی ہے نا تو سبق سکھاتی ہے, تو وہ اس میں ایسے اپورچونیٹیز آتی ہیں. بات یہ ہے کہ اس اپورچونیٹیز کو کیش ہونا چاہیے. یعنی اسرائیل میں ریئلائزیشن ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. اچھا, اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا بہت سے اسکالرز ہیں امریکہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے, اور وہ بیسیکلی جو ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں, ایک جیفری سیکس ہے, جی میں بہت مشہور ہے, سنتا رہتا ہوں ان کو. ہی از اے جو. ہاں, ہی از اے جو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور ہے, یہ نوم چومسکی وغیرہ, یہ بھی شاید وہ بھی جو ہوں شاید, لیکن وہ بھی کنفرم نہیں ہے. اچھا, پھر اور بھی جو ان کو ہم سنتے ہیں, روزانہ سنتے ہیں, جو اوپنلی اپوز کرتے ہیں اسرائیل کی پالیسیز کو, نتن یاہو کی پالیسیز کو, اسرائیل کی جو موجودہ رجیم ہے اس کی پالیسیز کو وہ اوپنلی اپوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے یورپین یونین نے ایز اے اینٹی یہ فیصلہ کرنے وہ جا رہے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مکمل ٹریڈ کا بائیکاٹ کریں, مکمل انویسٹمنٹ کا بائیکاٹ کریں. یورپین یونین, ٹھیک ہے, اور مکمل ڈیفنس کوآپریشن ختم کریں ان کے ساتھ. اور ان کو, اور پھر ایک اور بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اسرائیل رجیم ہے اور ان کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کو سب کو ICC کے سامنے پیش کریں. ICC نے تو وارنٹس بھی جاری کیے ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے پیش کریں. اب جو آپ نے سوال پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں, تو سر گریجولی پبلک اوپینین بلڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف یہ بھی ٹرانسفارم ہوگا, صرف پبلک لیول کے اوپر نہیں ہو رہا, ملکوں کے لیول کے اوپر ہو رہا ہے. چونکہ اسرائیل جو کر رہا ہے, اسرائیل ہیز بیکم اے تھریٹ ٹو اٹ سیلف. نہیں, یہ پرایا بن جائے گا پھر. سر اٹ از مچ مور دین دیٹ. اچھا, میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. سر اسرائیل اپنے لیے خطرہ ہے, ایک جو پالیسیز ہیں ان کی, ہیڈنگ ٹورڈز امپلوژن, جو اس رجیم کی پالیسیز ہیں وہ اسرائیل اسٹیٹ کے لیے تھریٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں اس وقت, کیونکہ جو بھی رجیم ہوتی ہے آپ رجیم کو تو بلیم کرتے ہو, لیکن الٹیمیٹلی اٹ از دا کنٹری. اچھا, مجھے آپ نے ایک بات یاد کرا دی, جیفری سیکس کا کہہ گئے اسرائیل کے اندر کوئی سینر وائسز نہیں ہیں جو چلیں پریویل نہ کریں, لیکن کوئی سینر وائس کبھی سننے میں نہیں آئی ہے کوئی؟ چلیے آپ کا تو اسٹڈی ہے اس کو میں اس میں شامل کر لیتا ہوں, اس کا جواب بھی میں شامل کرتا ہوں. تو اب یہ بھی ہے, یہ مان لیا گیا ہے اور یہ اویئرنیس آ گئی ہے یورپ کے اندر کہ اسرائیل نتن یاہو گورنمنٹ جو ہے یہ الٹرا کنزرویٹو گورنمنٹ ہے, فنڈامنٹلسٹ گورنمنٹ ہے, فنڈامنٹلسٹ میں بہتر, اور اس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بھی تھریٹ ہے, یہ اسرائیل کے لیے بھی تھریٹنگ ہے, اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے بھی تھریٹ ہے ایک. یہ آپ کوئی 10 دن کی بات ہے, فرانس کے فارمر پرائم منسٹر نے یہ 3 باتیں کہی ہیں کہ اسرائیل کی پالیسیز از اے تھریٹ ٹو اسرائیل, ان کی پالیسیز آر تھریٹ ٹو امریکہ, ان کی پالیسیز آر تھریٹ ٹو
یورپ اینڈ دا ہول ویسٹرن ورلڈ. اب یہ بات کافی حد تک کچھ صحیح لگ رہی ہے. اب یہ ویسٹرن ورلڈ کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اسی کی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس اپرچونٹی کو آپ اویل کریں. آپ ایک نیرو فوکس نہ کریں کہ صرف مسلمان ملک ان کو ریکگنائز کر لیں تاکہ اسرائیل کا فیوچر سیکیور ہو جائے. اس ریجن میں اس کی جو باقی پالیسیز ہیں کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہا ہے اور وہ فلسطین کو رائٹ نہیں دینا چاہ رہا, اس کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہ رہا. ایران کے اوپر اس نے چڑھ دوڑا ہے. امریکہ سے زبردستی ایرانی لابیز نے حملہ کروا دیا ہے, بنکر بسٹرز چلوا دیے, حملہ کروا دیا ہے. اور وہ جو جنگ ہے وہ ریجن میں پھیل چکی ہے پہلے ہی. لیٹس ناٹ بی انوسنٹ. اچھا وہ کہتے ہیں who plays with fire can burn his fingers, یعنی اس میں تو جب آگ سے کھیلیں گے تو وہ خود کیسے بچیں گے؟ سر یہ تو آگ اور قسم کی ہے. اسرائیل کے پاس ویپنس ہیں, پاکستان کے پاس ویپنس ہیں, چائنا کے پاس ہیں, امریکہ کے پاس ہیں, ایون ایران کے پاس بھی ماٹھے چنگے تو ہیں. چلیں ایران ابھی اسٹرگل کر رہا ہے تو رشیا کے پاس ہیں. اب اگر یہی کانفلکٹ اور سمر کرتا ہے مختلف لیولز کے اوپر, کہ کب تک کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ فرسٹ ورلڈ وار کی طرح, سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح ایک گلوبل وار شروع ہو جائے. اس وقت نہ فرسٹ ورلڈ وار میں کسی کے پاس تھا, امریکہ کے پاس تھا صرف ویپن, اور اس کے بعد اب 8 کنٹری اور آ گئے ہیں. اب حالات بدل چکے ہیں. یہ میرے خیال میں گلوبل لیڈرشپ کا ذمہ داری ہے. آج تک گلوبل لیڈرشپ کی فیلئر رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے اس ایشو کو ریزالو نہیں کیا گیا. اگر آج سے 80 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے کر لیا جاتا, میاں صاحب ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے جو کشمیر کی ہے. موڈی کے لیے بھی, موڈی صاحب کے لیے بھی, اور جو ہندو فنڈامنٹلسٹ ہیں RSS, جنہوں نے یہ موڈی گورنمنٹ کو پراپ اپ کیا ہوا ہے, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس قسم کا نیریٹو وہ بلڈ کرتے ہیں, جس قسم کی ہیٹرڈ ہندوستان سے مسلمانوں کے اگینسٹ نکل رہی ہے باہر, یہی انڈین ہندو مینٹلٹی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جوائن کرنے کو تیار ہے ٹو کل مسلمس. صحیح کہا آپ نے دیکھا ابھی جو لیٹسٹ رانڈ ہوا, ایپیسوڈ ہوا پاکستان کے ساتھ, اس میں اسرائیل کے ڈرون بھی تھے, اسرائیل کے ٹیکنیشینس بھی تھے. اب آپ اسرائیل کی پبلک جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ سینر ایونٹ ہے, تو یہ اسرائیلی پبلک کو بھی یہ سننا ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا, یہ سمجھنا ہوگا کہ کب تک وہ اکیلے رہ سکیں گے. آج تک ان کی اپنا سروائیول بھی سیکیور نہیں کر رہے ہیں. میاں صاحب مجھے یہ بتاؤ, یہ کہاں کی کامیابی, یہ کہاں کی وزڈم ہے, کہاں کی اور یہ کہاں کی وزڈم ہے؟ صحیح بات ہے کہ یعنی کہ یہ آپ کئی اور 50 سال بھی آگے جا کے پھر ذلت کی اور تباہی کا اور زندگی آگے. پھر آپ نے ایک جو جھگڑا تھا وہ زمین کا تھا, میں موجودہ کی بات کر رہا ہوں, آپ ہسٹری میں نہ جائیں. آپ اس جو لینڈ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریجن میں ٹرانسفارم ہو گیا اور ایڈیالوجیکل پوزیشنز لے دی گئیں. دنیا پچھلے کئی سو سال سے پریشان ہے اور آپ نے کروسیڈ بھی کروا دیا اس کے اندر ہی, تو دنیا کو ڈیوائیڈ کیا ہوا. یہ وقت آ گیا ہے کہ اب سینر ایلیمنٹس جس طرح آپ نے کہا they should prevail, get together and have a dialogue. And you pin hopes on the Abraham Accords اس وقت؟ اب ابراہیم اکارڈ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے, ایک اپرچونٹی ہے نا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہر سچویشن کے اندر دونوں ایسپیکٹ ہیں, نیگیٹو بھی پازیٹو بھی. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کو ریجیکٹ کر دیں, بٹ اس میں سے اپرچونٹی تلاش کریں. ایز اے سیزن ڈپلومیٹ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا کیا ان پٹ جا سکتا ہے ہمارے مسلم کنٹریز کا؟ سر میں یہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ میں عرض کروں گا, اس میں جو اکیڈمیا کا رول ہے, اس میں اسکالرس کا رول ہے, اس کے اندر پولیٹیشنس کا لیڈرشپ کا رول ہے, اس میں UN کا بھی رول ہے کہ وہ بھی اس میں سے تلاش کریں کہ اگر ابراہیم اکارڈز ہیں وہ UN کے پلیٹ فارم سے ڈسکشن ہو. جس طرح ہم نے بھی ایک عرض کیا ہے, ہم نے ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ
ہر ایڈورسٹی کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ہر کرائسس کے اندر ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کے اوپر اور اس وقت سوسائٹی کے اوپر کہ وہ اپرچونٹی تلاش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آئی ووڈ گیو کریڈٹ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ انہوں نے اس ٹرموائل کے اندر، اس کانفلکٹ کے اندر جو کہ صدیوں سے ریزالو نہیں ہو رہا اور جو لیٹسٹ فیز ہے اس کو بھی 80-85 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے اس میں سے ایک سلوشن نکالنے کی کوشش کی ہے. وہ سلوشن ڈیفیشینٹ ہے، جسے کہتے ہیں کہ مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ وہ باقی لوگوں کو ایڈریس نہیں کرتا. یہ بھی آپ کو علم ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ میاں صاحب اگر وہ دونوں پارٹیز کو سیٹسفائی نہیں کرتا وہ ایگریمنٹ چلے گا ہی نہیں، وہ ہو نہیں سکتا. اور اگر آپ بازو مروڑ کے کروا بھی لیتے وہ سسٹین نہیں کرے. نہیں سسٹین نہیں کرے. اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف. اب پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے. اب جو ہم پریس میں دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی باتیں ہو رہی ہیں، سعودی عرب کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ ریکگنائز کریں. اب بجائے کہ آپ ایگریشن استعمال کر کے، آپ وائلنس استعمال کر کے اور آپ کوئرشن استعمال کر کے، یہ تینوں لفظ میں جان بوجھ کے آپ نے بازو مروڑنے کی بھی بات کی. ہاں، تو یہ کوئرشن از بازو مروڑ. تو آپ کوئرشن، ایگریشن، کانفلکٹ کر کے، ملٹریلی اسٹرینتھ استعمال کر کے آپ اگر کروا بھی لوگے، پہلی بات تو ہوگا نہیں. وجہ کہ سب کنٹریز کے بنیادی انٹرسٹ ایٹ اسٹیک ہیں. ٹھیک ہے. بنیادی انٹرسٹ. اب اگر اسرائیل کو ریکگنائز آپ کرتے ہو اور وہ گریٹر اسرائیل کا پلان نہیں چھوڑتا، آپ ریکگنائز کرتے ہو اور فلسطین نہیں بنتا. اب جتنی آبادی فلسطینیوں کی ہے اتنی آبادی جیوز کی ہے. اچھا نذیر صاحب، کل پرسوں سے یہ بھی چل رہی ہے نیوز گلوبل میڈیا پہ کہ وہاں پہ بات ہو رہی ہے، نیتن یاہو اور ٹرمپ کی غالباً میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہ جی ان کو ہم سیفر لینڈز میں وہاں پہ شفٹ کر دیں گے پیلسٹینینز کو. جس طرح کی بھی بات چل رہی ہے. سر تاریخ میں ٹرانسپلانٹیشن کبھی کامیاب نہیں ہوئی. کامیاب نہیں ہوئی بس وائے اسرائیل کی. دس کال ٹرانسپلانٹیشن. ٹھیک ہے. پاپولیشن کی. ہاں. اس وقت اپنے خطے سے باہر اس وقت ایتھنک کلینسنگ کا پروسیس چل رہا ہے. اسرائیل فلسطینیوں کو ایتھنک کلینسنگ کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی بہرحمان، اور وہ غزہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر 1. اور اس کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے انڈسکریمنیٹ وائلنس ہے، نیکڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہے. لیکن سکسیس نہیں ہوگی اس میں. اور پھر وہ تبدیل ہو گیا جینوسائیڈ کے اندر. اور آئی سی سی نے اس کا نوٹس لے لیا، آپ کو وارنٹ ایشو کر دیے. تو یہ کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اندر کمپلیکیشنز آتی جا رہی ہیں. اب آپ اس کو جسے کہتے ہیں انریول کریں، اس کو اینالائز کریں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اور یہ اکراس دی فرنٹیئرز بھی جا رہا ہے نا. اس کا میرا یہ خیال تھا کہ اس میں رول اب ہے یونائٹڈ نیشنز کا بھی، اس میں اسکالرس کا بھی، اکیڈمیا کا بھی، ڈپلومیٹس کا بھی، اور خاص کر سینئر لیڈرشپ کے اوپر. اب میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ سعودی لیڈرشپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے کہ صرف یہ ایشو اتنا ہی سادہ نہیں ہے جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے. یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے جیوز کی طرف سے، یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے. اگر یہ ہم سارے ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو وائی اسلاموفوبیا؟ نہیں، یہ اولاد کا کیا کنسیپٹ ہے؟ فالوورز بھی تو ہو سکتے ہیں، ضروری کہ سارے اولاد ہی ہوں. مطلب ایک ماننے والا ضروری کہ اولاد ہی ہو ان کا. سر دیکھیں ہسٹوریکلی جو 12 ٹرائب کی باتیں کرتے 12 ٹرائبز کی بات کریں، اس میں سے ہیومینٹی نکلی. ٹھیک. بات ایڈیالوجی کی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. فزیکل لوگوں کی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اولاد سے مراد فالوورز بھی ہو گئے. ہاں ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب اسلام جب سے ہندوستان میں آیا تو یہ ہندوستان تو عرب لوگ نہیں تھے، نہ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے. ہاں نہیں، ادھر نہیں. لیکن چونکہ انہوں نے وہ ایڈیالوجی، وہ فیتھ اڈاپٹ کیا، سو دے آر پارٹ آف دا کمیونٹی. ایک کامن، ایک ان کا سر دے آر پارٹ آف دا کمیونٹی. ٹھیک ہے. یہ کانٹیکسٹ ہے اس چیز کا. تو اب ہم ذرا اس کو وائنڈنگ کی طرف لے. جی وائنڈ اپ ہو رہا ہے. تو میرا آج ہماری یہ انالیسس ہو رہی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے اپرچونٹی نکالیں، ایک وائڈر لیول کے اوپر کوشش کریں کہ ان جو 3 بڑے مذاہب ہیں، جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں، ان کے اندر جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا کانفلکٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، اس کو بھی ایڈریس کریں اور فلسطینیوں کی بھی کنٹری بنا کے دیں، اور اسرائیل بھی اپنے
اس چار دیواری کے اندر بارڈرز کے اندر اندر رہے رہے، جو ان کو امن کے یونائٹڈ نیشنز نے الاٹ کیے تھے تاکہ یہ خطہ کر سکے. اور 80 سال میں نہ مانوں یہی پالیسی ہے. میں نہ مانوں کی پالیسی اسرائیل کو پہلے دن سے آج زیادہ نقصان میں لے چکی ہے بہت شکریہ اور نذیر حسین انسیکیورٹی بڑھ چکی ہے. نذیر حسین صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، قیمتی وقت دیا، پروگرام اختتام کو پہنچا. تو یہ میں نہ مانوں کی جو 80 سال سے پالیسی چل رہی ہے یہ ان کے اپنے حق میں بھی نہیں ہے، اور نہ صرف خطے کے بلکہ گلوبل امن کو بھی کے لیے یہ خطرے کا باعث ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.